جو ہے بات ہے نا، دیکھیے ہم نے بڑی تحمل سے سنی، بڑی بردباری سے بات سنی. محترمہ دیکھیں، یہ بات آپ یہ جو کسی معقول آدمی کو بلوایا کریں تاکہ ہم کوئی بات ہم کر سکیں. ایک سیکنڈ طاہر صاحب ذرا خاموش رہیے گا، خاموش رہے گا. مجھے بتائیں کاظمی سر، آپ کے ساتھ ریلیجس منسٹر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ایک معقول آدمی کو بلائیے گا. اب وہ چیف ہے پاکستان علماء کاؤنسل کے، ان کی ایک فالوئنگ ہے. اگر میں ان کی پوائنٹ آف ویو نہ سنوں تو پھر آپ مجھے کہیں گے کہ جی ون سائیڈڈ شو کرتے ہیں. یاسمین صاحبہ دیکھیں یاسمین صاحبہ، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسی پہ فیصلہ کر لیا جائے. جی میری بات سنیں، دیکھیں یہ آپ، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اچھی بات ہے. یہ بڑی غلط ریت ڈال رہے ہیں آپ. ہم نہیں ڈال رہے سر، ہم نہیں ڈال رہے. وہ حامد سعید کاظمی صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں. حامد سعید کاظمی صاحب نہیں، آپ کیا بات کریں، انہوں نے ساری بات مجھ سے کی. کاظمی صاحب سے کی ہے. یاسمین صاحبہ، آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ حیثیت اینکر آپ کو ایکول ٹریٹ کرنا چاہیے؟ آپ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شعور عطا فرمایا ہے. خاموش ہو جائیں ذرا، مہربانی کر کے خاموش ہو جائیں ذرا. فیڈرل منسٹر کو آپ نے اپنی ساری پوائنٹ آف ویو دے دیا نا، اب آپ خاموش رہیں. سر ان کا کہنا یہ ہے، پوائنٹ آف ویو نہیں دیا محترمہ. دیکھیں میرا پوائنٹ آف ویو ہے. مجھے یہ بتا، پہلی بات ایک سیکنڈ فضل کریم صاحب، ایک سیکنڈ میری بات سنیں. محترمہ میری بات سنیں، سر میں سنتی ہوں میری ذرا، بات ایک سنیں سیکنڈ. محترمہ. پہلے آپ نے حامد سعید کاظمی صاحب، پہلے مجھے تو خالی یہ بتا دیں کہ کیا طاہر محمود اشرفی صاحب نے جو اپنا بتایا ہے کہ وہ چیف ہیں پاکستان علماء کاؤنسل کے اور ایڈوائزر بھی رہ چکے، یہ بات درست ہے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ ایک مکتب فکر سے ان کا تعلق ہے اور ایک ان کی نمائندگی ہے، ان کے لوگ ہیں ان کے ساتھ، یہ بالکل درست ہے. اور میں ذرا یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ جب ہم نے وہاں پہ اسلام آباد میں بلایا تھا لوگوں کو، تو اس میں کن لوگوں کو، کس کیلیبر کے لوگوں کو بلایا تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب کو بلایا تھا، اس میں منور حسن صاحب کو، جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں ان کو بلایا تھا، مولانا سمیع الحق صاحب کو بلایا تھا. یعنی اس کیلیبر کے لوگوں کو ہم نے بلایا تھا. یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس طرح جن کی کوئی فالوئنگ نہ ہو، صرف ہم نے جیسے فوٹو سیشن کے کچھ لوگ ہیں کہ جی بس فیس ہم چہرے دکھانے ہیں، اور کوئی ایسا ہم نے نہیں کیا، اور نہ ایسا کرنے سے کوئی فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی ایک فالوئنگ ہے اور انہوں نے جو باتیں کہیں وہ سچ ہے؟ نہیں، یقیناً یہ بات درست ہے کہ ان کی ایک فالوئنگ ہے، کچھ لوگ ان کے ماننے والے ہیں. باقی انہوں نے جو کچھ کہا اس میں کیا سچ ہے، انہوں نے کچھ دوسرے شہروں کی بات کی ہے، میں اس کے بارے میں صحیح طور پر وٹنس نہیں ہوں، میں اس کی گواہی تو نہیں دے سکتا. لیکن یہ بات درست ہے کہ وہ ایک مکتب فکر کے ایک جو نمائندہ لوگ ہیں ان میں سے یقیناً ان کی ایک حیثیت ہے، اور وہ پنجاب میں ایک ایڈوائزر کے طور پر ایک طویل عرصے تک خدمات انجام بھی دیتے رہے. چلیں، ایٹ لیسٹ یہ بات تو کلیئر ہو گئی. اب بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ وہ ایک نان اینٹی ہیں اور آپ ایسے لوگوں کو بلا لیتے. فضل کریم صاحب، ان کا جو موقف تھا وہ حامد سعید کاظمی صاحب کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کچھ مخصوص لوگوں کو بلاتے ہیں اور کچھ کو نہیں بلاتے. لیکن انہوں نے کچھ آپ سے جو شکایت کی، اس حوالے سے میں نے انہیں کہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اس حوالے سے دونوں طرف کے لوگوں کو گرفتار کیا، دونوں طرف کے لوگوں کو گرفتار کیا. لیکن سر آپ پہ جو کوشچن اٹھ رہا ہے وہ یہ اٹھ رہا ہے کہ آپ صرف ایک سیکٹ کی زیادہ پیروی کر رہے ہیں، باقیوں کی نہیں کر رہے ایز دا کاؤنسل ہیڈ. صرف یہ بات ہے اور کوئی بات نہیں. جی میں عرض کرتا ہوں، اب میری بات سنیں. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کے واقعات کی جو فیصلہ آباد میں رونما ہوا، جی میں ڈے 1 سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی آزادانہ عدالتی تحقیقات کروائی جائے، بے شک، اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ اس کے خلاف ایکشن لیں. ٹھیک. مجھے یہ بتائیں کہ 12 ربیع الاول کا جو جلوس تھا، جی 62-63 سال سے اسی روٹ سے گزرتا تھا. بالکل گزرتا تھا. کیا 12 ربیع الاول کے جلوس کے اوپر جو شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی یا کعبۃ اللہ کی شبیہ تھی، اس کے اوپر گولیاں نہیں چلائی گئیں؟ چلائی گئیں. کیا یہ بتایا جائے کہ کافر کافر کے نعرے نہیں لگائے گئے؟ کیا انتظامیہ کا یہ ورشن لے لیں کہ اس مینار کے اوپر مسلح آدمی جمع نہیں تھے؟ جمع تھے. ابتدا کس نے کی اور اس کی انتہا کیا ہوئی؟ کیا فیصلہ آباد کے اندر مسلح تنظیموں نے جلوس نکال کر 12 ربیع الاول کے بعد جی فیصلہ آباد کی فضا کو مقدر نہیں کیا؟ اور سر گھر بھی میں جلائے. اگر کہوں تو باتیں، محترمہ میری بات سنیں. جی میں عرض کرنا چاہتا ہوں
پہلی بات تو یہ ہے کہ انویسٹیگیشن جو رپورٹس ہیں ان کو پیش نظر رکھا جائے، اور میں پوری دعوے سے کہتا ہوں، میں آن دی ریکارڈ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر اس کے اوپر اہل سنت و جماعت کا کوئی آدمی جس نے کوئی ابتدا کی ہو، اگر وہ جرم ثابت ہو جائے تو جو سزا آپ کہیں گے وہ ہم بھگتنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ہوا کیا ہے کہ پہلے ابتدا کی گئی، انتظامیہ 3 گھنٹے جو ہے وہ اندر بیٹھی رہی، اور انتظامیہ نے وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو از خود کریٹ کیا۔ پھر رات کے وقت جناب کیا اسے کہتے ہیں سیور ریسٹ ہاؤس کے اندر کل عدم جماعتوں کے ساتھ لا منسٹر جو ہیں پنجاب کے وہ اس وقت جو ہیں وہ موجود تھے۔ تو سر پھر سارا قصور میری بات سنیں، ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے یہ فرمائیں کہ میں نے آج تک خدا کے فضل و کرم سے جو کام کیا ہے اس کام کے سلسلہ میں تمام حضرات اس کے اپریشیٹ کرتے تھے۔ کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ 90 شہرہ قائد اعظم لاہور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں سردار ذوالفقار احمد کھوسہ صاحب کی صدارت میں جو اجلاس ہوا تھا اس کے اندر آئی جی موجود تھے پنجاب کے، ہوم سیکریٹری پنجاب کے موجود تھے، انویسٹیگیشن کمیٹیز کے سربراہ جو ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے، مختلف ایجنسیز کے آدمی وہاں پر موجود تھے، 200 سے زیادہ علماء اکرام وہاں پر موجود تھے۔ کسی بات پر جناب طاہر اشرفی صاحب کی اور سردار ذوالفقار احمد کھوسہ صاحب کی تکرار ہو گیا، وہ ریکارڈ پر بات موجود ہے، اور یہ کہنا کہ اس کے بعد پھر تکرار کے بعد کہا کہ ہم آپ سے بدلہ لیں گے، اور چند دنوں کے بعد پھر ذوالفقار احمد کھوسہ صاحب کی رہائش گاہ پر حملہ ہوا، 40 افراد کے وہ شہید ہو گئے۔ ہم نے کبھی ایسی کو بات نہیں، انہوں نے کہا کہ جی تکرار ہو گئی اور ذوالفقار کھوسہ صاحب کی قیادت میں جو کمیٹی بنائی تھی اس پر ان کو اور محترمہ میں عرض کروں جن لوگوں نے اس کا حل بتائیں۔ دیکھیں یہ بڑا مشکل لمحہ ہے، اسی کا ایک حل ہے کہ جامعہ حکمت عملی کو ترتیب دیا جائے۔ سر حافظ پارلیمنٹ میں جو حافظ صاحب نے بات کی ہے، سر حکمت عملی کو حکمت عملی کیسے بن سکتی ہے؟ خدا را آپ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، کون حکمت عملی بنائے گا؟ بتائیں ذرا مجھے۔ جی میں کروں، پارلیمنٹ خود مختار ہے نا، پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جائے۔ جاسمین صاحبہ جی محترمہ دیکھیں، حافظ صاحب لاسٹ کامنٹ دیجیے گا پلیز، سوری وقت ختم ہو گیا میرے پاس بالکل۔ میں عرض کروں گا، اگر میں اور کاظمی صاحب نہیں لڑ رہے تو آپ ہمیں موقع نہیں دے رہے، یہی تو میڈیا کا کمال ہے۔ اگر ہم دونوں نہیں لڑ رہے دو مسالک کے، نہیں دیکھیں جاسمین صاحب میری بات سنیں، آپ کا قصور نہیں ہے، میں آپ کو صرف یہ پوائنٹ پروف کرنا چاہتی تھی، آپ نے کہا نا کہ ہم ہوا دے رہے ہیں، اگر ہمارے دو رہنما لڑ رہے ہیں تو آپ ان کو موقع دیں گے، میں اور کاظمی صاحب نہیں لڑ رہے، دونوں مسکرا رہے تو آپ ہمیں ٹائم نہیں دیں گے۔ میرا ایک جملہ آپ سنیں گے، میں یہ گزارش کروں۔ سر وقت بالکل ختم ہو گیا، حافظ صاحب مجھے آپ سے معذرت کرنی پڑے گی، میں آپ کو انشاءاللہ دوبارہ موقع دوں گی تشریف لانے کی، لیکن جو صاحبزادہ فضل کریم صاحب نے بات کی اس میں بڑا وزن ہے، اور اگر اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے تو سردار لطیف کھوسہ اور رانا ثناء اللہ صاحب کو فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے اور اس کو یہیں بند کر دیں۔ حامد سعید کاظمی صاحب ہمارے آج کے گیسٹ تھے، وفاقی وزیر، ان سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس پر فوری طور میں علماء کونسل کا اجلاس بلایا جائے پرائم منسٹر کی سرپرستی میں، اور اس کا کوئی حل ڈھونڈا جائے، ورنہ بات نکلی تو بہت دور تک جائے گی۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔